بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 اس کا ترجمہ پیش کیا تھا، لیکن اس کی تفسیر اور تفصیل وہ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ مقام ہو یا دیگر اور مقامات، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کو علامتی انداز میں اور کسی بات کو استعاراتی انداز میں بیان کرتا ہے، یعنی سمبولک یا میٹافوریکل، تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے کو بات سمجھ آ جائے، کہ اس لیے کہ انسانی ذہن مثال سے، استعارہ سے، کنایہ سے اور علامت سے بات جلدی سمجھ جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ اور انداز ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں ایک نصیحت اور ایک بات اترتی ہے اور اس کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ یا تو وہ ڈھٹائی، ضد، تعصب اور سرکشی کے ساتھ اسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے نور کو، ہدایت کو، روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ حالات اچھے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اگر مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں اور کفار کے حالات اچھے ہیں تو کفار کو اپنی ہمدردی اور خیر خواہی کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ اب ان آیات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، یعنی آیت نمبر 19 اور 20 کو، تو قرآن مجید میں چند مقامات جو اس سے متعلق ہیں وہ سب سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یعنی یہاں پہ تو قرآن مجید نے ایک علامتی انداز میں آپ کہہ لیجئے یا ایک میٹافوریکل انداز میں قرآن پاک نے بیان کر دیا، لیکن دیگر مقامات کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا مدینے میں انداز زندگی کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، یہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بھی یقین دلاتے تھے اور مسلمانوں کے جو مخالف اور دشمن تھے ان کو بھی یقین دلاتے تھے، یعنی دونوں طرف انہوں نے دوستیاں پال رکھی تھی۔ اب قرآن مجید نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں، یعنی اگر ان میں جرت اور ہمت ہوتی تو یہ حق کا ساتھ دیتے، اور پھر حق کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں تو یہ ان کو قبول کرتے اور خوشی سے اور ہنس کر گلے لگاتے اور مقابلہ کرتے۔ لیکن چونکہ یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں تو لہٰذا یہ حالات کے مطابق اپنی پالیسی کو اور اپنے طریقہ کار کو بدلتے ہیں۔ جب قرآن مجید کے ہم ان مقامات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بڑے اختصار کے ساتھ ان کے کردار کو اور ان کی طبیعت کو اور ان کے اندر چھپے ہوئے جو خبث ہے، خبث باطن، اور جو اندر چھپا ہوا ڈر اور خوف ہے کہ جو واضح طور پر کردار کی پستی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک نے اور مقامات پر کھل کر بیان کیا ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں تکتے رہتے ہیں، یعنی تمہاری انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر تمہیں فتح ہو جائے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اب انہیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، اب مال غنیمت ملے گا، اب ان کا غلبہ ہوگا، خوشحالی آئے گی، تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہے، یعنی کافروں کو فتح ہوتی ہے یا ان کو کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیرے نہیں رکھا تھا، یعنی تمہاری حفاظت کی، تم پر ہم نے غلبہ رکھا۔ اور جیسے ایک مرغی کہہ لیجئے یا ایک پرندہ جو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے، تو کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی، تمہیں گھیرے نہیں رکھا تھا؟
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنین سے، ایمان والوں سے بچایا۔ یعنی اب جب کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ حصہ ملنے والا ہے اور یہ مسلمانوں پر ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہونے والا ہے، تو اب پھر جا کر ان کو کہتے ہیں کافروں کو کہ کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی اور کیا ہم نے تم کو مومنین سے نہیں بچایا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید توبہ میں یہ فرماتا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 اور 57 میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم تمہاری طرح ہی ایمان لائے ہیں۔ وَمَا هُم مِّنْكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرپوک ہیں، یفرقون، تھوڑ دل ہیں، چھوٹے دل کے لوگ ہیں، بزدل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ملجا پاتے یعنی پناہ گاہ پاتے اور مغارات، کوئی غار ان کو مل جاتی، یا مدخل یا کوئی چھپنے کی جگہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ ان کو مل جائے، تو فرمایا کہ یہ اس کی طرف دوڑ پڑیں، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اور رکے بغیر دوڑتے رہیں۔ یعنی یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے چھپنے کا، کوئی غار ان کو مل جائے، کوئی پناہ گاہ ان کو مل جائے اور گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ ان کو مل جائے، تو یہ دوڑ کر جا کر اس میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا، ان کا تو یہ کردار نہیں ہوتا، جبکہ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر مسلمانوں اور مومنوں سے کہتے ہیں بھی ہم تم میں سے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ اب ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورۃ النساء میں یہ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ ابھی جہاد کا حکم یا اس کی اجازت ابھی اتری نہیں ہے، نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جہاد کے حکم سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جہاد سے پہلے مسلمانوں کو سورۃ الانفال میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یعنی اسلام کا جو مقصد جہاد کا ہے وہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے، تباہی اور بربادی نہیں ہے، بلکہ تباہی اور بربادی اور فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ جہاد ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاد سے پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ دلوائی گئی کہ اپنی تربیت کرو، نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، مال خرچ کرنے کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کو سننے کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے کردار کو بہترین بناؤ، تاکہ جب تم میدان جہاد میں اترو تو پھر تمہارے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ ہو، تم پھر باغات کو نہ اجاڑو، پھر تم کھیتوں کو ویران نہ کرو، بوڑھوں کا قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کا قتل نہ ہو، کوئی آبرو ریزی نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کی باقاعدہ پہلے تربیت فرمائی، پھر اس کے بعد ان کو میدان جہاد میں اتارا۔ یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ گروہ ہے منافقین کا کہ ان کی حالت کیا ہے کہ جہاد کا حکم نہیں اترا تو بڑے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیجیے، بس ہم لڑنے کے لیے بےتاب ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اچھا، جب حکم آ گیا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو لازم کیا گیا تو اذا فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک فریق، یعنی یہ وہی فریق جس کا ذکر 19 اور 20 میں بیان ہے سورۃ البقرہ کی، حالت ان کی یہ ہے کہ یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، فرمایا یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر قتال کو لازم کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو کیا اسے کچھ اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا کچھ وقت کے لیے کہ اس جہاد کو، قتال کو مؤخر کر دیا جائے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ دنیا کا جو سامان ہے یہ کم ہے، اور جو آخرت ہے یہ بہتر ہے کس کے لیے؟ جو متقی ہوا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا،
اور فرمایا کہ تم سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کردار ہے اسی گروہ کا۔ اب ایک اور مقام پر فرمایا اشحۃ علیکم، کہ تم پر یہ بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، کہ جب خوف آتا ہے ان پر، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ پھر تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تجھے دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے سکرات الموت طاری ہو جاتی ہے ایک انسان پر۔ جب سکرات الموت یعنی موت کی تکلیف طاری ہوتی ہے تو اس وقت انسان اس حالت میں بے بس اور بے چین ہوتا ہے اور انسان کی آنکھیں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب خوف چلا جاتا ہے سلقوکم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، فرمایا کہ پھر مال اور دولت کی وجہ سے جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر ان کی زبانیں تمہارے بارے میں لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی پھر لالچ اور حرص اور طمع یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بس سمیٹ لیں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے۔ جیسے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کہ آپ مال کی تقسیم میں انصاف کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ظالم، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی انصاف کرے گا؟ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ ایسے اور بھی مقامات قرآن مجید میں ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو بری صفات تھی وہ ان میں پیدا ہوئی نفاق کی وجہ سے۔ اور یہ نفاق کون سا تھا؟ یہ نفاق اعتقادی تھا، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یعنی ان میں نفاق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ وہ گروہ تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ظاہری طور پر اعلان تو کیا لیکن قلبی طور پر نہیں تسلیم کیا، دلی طور پر تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے نفاق کو واضح کر دیا۔ یعنی جو مسجد ضرار تعمیر کرنے والے تھے، بنانے والے تھے، قرآن پاک نے اس کو مسجد ضرار کہا، یعنی نقصان دینے والی، مسلمانوں میں رخنہ پیدا کرنے والی مسجد۔ تو اس کے تقریباً کوئی 12 منافقین تھے جنہوں نے وہ تعمیر کی تھی، ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ وہ طبقہ تھا کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 اور 20 میں کیا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کو ترجمہ اور آسان تشریح کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی پہلے ایک مثال گزری وہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ جس میں آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے، آس پاس کا ماحول آگ روشن کر دیتی ہے، پھر اللہ ان کے نور کو لے جاتا ہے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور یہ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ فرما دیا حالانکہ نور، روشنی، ماحول، آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا فرمایا آگے طبقہ، فرمایا کہ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو ان لوگوں کی کہ یہ کیا ہے؟ سیب۔ اب سیب سے مراد قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بارش سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، یعنی قرآن ایک بارش ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو دلوں کی زمین ہے، دھرتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، انسان کا باطن سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، وہ دل جو ویران ہوتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو پیاسے ہوتے ہیں حق کے، حقانیت کے اور اچھی باتوں کے، ان کے دلوں کے لیے اور ان کے لیے یہ چیز پانی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ یا جیسے بارش ہے، اب آسمان سے وہ بارش اترتی ہے۔ اب واضح بات ہے کہ جب قرآن اترا تو قرآن کے ساتھ پھر آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، ابتلا بھی ہے۔ جنہوں نے مانا، تسلیم کیا، ان کے لیے اس میں امتحانات بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ
یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. اب اس بارش میں کیا ہے؟ اندھیری گھٹا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ رعد ہے، کڑک ہے، اور برق ہے، بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے یہ جو گرج ہے، یہ جو کڑک ہے، یہ جو چمک ہے، اور ہولناک آواز ہے، یا زلزلہ ہے، یا آندھی ہے، یہ سب کچھ یعنی جب قرآن اترا تو قرآن نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جس طرز کی تم زندگی گزار رہے ہو، یہ طرز، یہ انداز، یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف ہے. اب لوگوں نے اپنا ایک سسٹم، ایک نظام، اپنا ایک رہن سہن، اپنی روایت، اپنا رسم، اپنا رواج، یہ سب کچھ بنایا ہوتا ہے. اب یک لخت اللہ کا پیغمبر آتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو طرز ہے، یہ جو انداز ہے، یہ بالکل خلاف دین ہے، یہ خلاف حق ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے خلاف ہے. تو اب ان کے لیے پریشانی تو ہے. قرآن پاک اسی بات کو یہاں بیان کر رہا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، اور ایک نفوس قدسیہ اور سلیم الفطرت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مانوں یا نہ مانوں، جی چاہتا ہے کہ مان لوں، لیکن پھر وہ مشکلات کو دیکھتا ہے، مصائب و آلام کو دیکھتا ہے، بجلی، کڑک، زلزلہ، آندھی، طوفان اور تاریکی کو دیکھتا ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے میں کیا کروں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مفادات سمیٹتے رہتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اپنے کانوں میں پھر انگلیاں دے لیتے ہیں گرج اور چمک سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، منکرین کو. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اس طریقے سے کوئی خلاصی ہو جاتی ہے، کوئی نجات مل جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. تم جس طرح بھی اپنی زندگی گزارو اور جو ڈھنگ رنگ اختیار کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم خدا کی گرفت میں ہو، تم خدا کے حصار میں ہو، اس کے احاطے میں ہو، وہاں سے تم کبھی نہیں نکل سکتے. اب دیکھیے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے. اب اس کے بعد فرمایا کہ اچک کر لے جائے، لیکن اچک کر لے کر جاتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی وقت سے پہلے فیصلہ اپنا صادر نہیں فرماتا. اگر ایک شخص بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھوں نہ بڑھوں، قبول کروں یا نہ کروں، تو وہ اس کیفیت میں بے شک رہے، لیکن ایک مہلت، ایک مدت اس کو دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوری فیصلہ اپنا صادر نہیں فرماتا. تو فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہی معاملات زندگی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ایک شخص کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ یہ مردہ تھا، تو اللہ پاک نے پھر اپنے نور سے اس کو زندہ کر دیا. پھر یہ چلتا ہے اسی نور کے ساتھ لوگوں میں، یعنی پھر تھوڑی بہت روشنی، امید اور یہ چیز ملتی ہے تو پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی تاریکی چھانے سے مراد کوئی مشکل آ گئی، ابتلا آ گیا، مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان مشکل میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں، تو پھر کیا کر لیا؟ پھر ٹھہر گئے. اب آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. اب یہ وہ بات ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، اگر اللہ چاہتا تو، لیکن اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بھئی اللہ جو مہر لگا دیتا ہے دل پر، یہ اس وقت مہر لگتی ہے کہ جب انسان کی سرکشی اور انسان کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کے دل پر مہر لگتی ہے.
ایسے شخص کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن جہاں کچھ بھی رمق باقی ہو، یعنی اس بات کی امید کی جائے کہ یہ شخص ایمان کی طرف آ جائے گا، تو خدا اس کے دل پر مہر نہیں لگاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور بصارت کو، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت ہے، لیکن خدا کا قانون ہے جو اس کائنات میں نافذ ہے، چل رہا ہے، انسانوں کے حوالے سے بھی، دیگر مخلوقات کے حوالے سے بھی، اور اس کائنات کے حوالے سے بھی خدا کا قانون وہ نافذ ہے، اسی کے مطابق سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یعنی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اور یہ بھی فرما دی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بھی نہیں بدلتے، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا، اور آخر میں جو اس حوالے سے ایک نقطہ اور ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری ہم نے پڑھا، یعنی آیت نمبر 20، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب معاملہ آسان ہو جاتا ہے، سہولت میں آ جاتا ہے، تو پھر چل پڑتے ہیں۔ جب مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں یا کوئی احکام ایسے دے دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ احکام کے جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہیں، ان کی مفادات دنیا کے خلاف ہے، دنیوی منفعت کے خلاف ہے، تو پھر اور یا پھر تعصبات کے خلاف ہے، تو پھر یہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو آخرت پہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت پہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کا بیان کر دیا کہ یعنی جب مشکلات ہوں، جو صحابہ کی زندگی میں آتی رہی، یا پھر مشکلات کے علاوہ خدا کے احکام، چونکہ دل سے قبول نہیں کیا نا، تو اس لیے احکام کی طرف رجحان نہیں ہے، ان میں سختی ہے، ان میں نرمی ہے، کچھ بھی ہے اس کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ تن آسانی ہے، اپنے مفادات ہیں، نفس پرستی ہے۔ یا پھر یہ صورتحال ہے کہ بھئی تعصبات ہیں، وہ جو تعصبات اپنے ماضی کے، خاندان کے، قبیلے کے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ سچائی کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی سہولت، آسانی نظر آتی ہے تو پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ ان 3 گروہوں کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، مومنین کا یعنی متقین کا ایک گروہ، اور پھر دوسرا گروہ کفار کا، تیسرا گروہ یہ منافقین کا۔ تو انشاءاللہ باقی کل ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کریں گے۔ وقفہ کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال جو بہت ہی اہم ہے اور ہمارے ہاں اس پہ بڑی ابحاث ہیں، یعنی معرکۃ الآراء، اس پر ابحاث ہیں، بحثیں ہیں اور گفتگو علماء کی طرف سے 1500 سال سے یہ چلی آ رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے دجال کا کہ یہ کون ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پہ میں تفصیل کے ساتھ بات کروں جتنا وقت ہمارے پاس ہے، اگرچہ اس پر جو روایات ہیں ان کی روشنی میں اگر میں بات کروں تو یہ گھنٹوں کی گفتگو بن جاتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1500 سال سے 1400-1500 سال سے یہ بحث جاری ہے دجال کے حوالے سے کہ یہ کون ہے، اور احادیث میں، روایات میں جو اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس کی روشنی میں اور قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے ہاں امت میں 3 گروہ یا 3 آراء آپ کہہ لیجئے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے ہے معتزلہ کی، یعنی یہ بھی امت کے ہی علماء ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ دجال کا جو نظریہ اور تصور ہے یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، چونکہ قرآن ہمارے لیے میزان ہے، تو لہٰذا دجال کا جو نظریہ ہے، جو بیان کیا گیا ہے روایات میں، وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ تو وہ معتزلہ ٹوٹلی دجال کو رد کر دیتے ہیں، اس کے نظریہ دجال کو یا تصور دجال کو۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دجال
یعنی قرآن مجید میں ایسی مثالیں یا روایات میں خاص طور پر جو بیان ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو دجال کا جو تصور ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو روایات اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں جسے ہم خارق عادت کہتے ہیں، خوارق عادات، یعنی ایک معمول سے ہٹ کر جو اس کو صلاحیت اور طاقت کا ذکر ہمیں روایات میں ملتا ہے، اس پر ایک طبقے نے اختلاف کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی دجال کے پاس نہیں ہے، یہ اضافہ ہے روایات میں اور احادیث میں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں جو آیات بینات ہیں یا معجزات ہیں، میریکلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو عطا کی ہیں۔ ان کے مقابل جتنے لوگ تھے، جیسے فرعون ہے یا نمرود ہے یا دیگر جو فساق و فجار تھے، پیغمبروں کا انکار کرنے والے تھے، کافر تھے، سرکش تھے، جنہوں نے مقابلہ کیا، اس وقت کے لوگوں نے رسول کا انکار کیا، تو ان کو اس طرح کی کوئی صلاحیت نہیں دی گئی تھی۔ یعنی یہ صلاحیت یا یہ معجزہ، یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیغمبروں کو عطا کی تھی۔ تو لہٰذا دجال کا بنیادی طور پر تصور موجود ہے، لیکن جو خوارق عادات بیان کی جاتی ہیں اس کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خوارق عادات یہ احادیث میں یا روایات میں اس کا اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دجال بھی ایک حقیقت ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو خوارق عادات ہیں ان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کا استنباط وہ قرآن سے یہ لیتے ہیں کہ جس طرح جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور انہوں نے جادو دکھایا تھا، اب وہ سارے کے سارے کافر تھے، یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں تھے، وہ پیغمبر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک خارق عادت کہہ لیجئے، انہوں نے وہ جادو اور دھوکہ جو بھی ہے وہ انہوں نے دکھایا تھا۔ تو لہٰذا یہ طاقت بھی غیر نبی کو یا مقابلہ کرنے والے کو، سرکش کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دجال کے پاس ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو یہ تیسرا نظریہ ہے، میں اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک لینگویج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمایا، یعنی دجال کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی دجال کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ مثال کے طور پر بارش برسانا۔ آج یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی بارش نہیں برسا سکتا؟ دوسری بات جو ہے جنت جہنم بھی ہے، یعنی لوگوں نے اسی زمین پر ہی جنت بھی بنائی ہے اور اسی زمین پر جہنم بھی انہوں نے، یعنی جو ان کو ماننے والا ہے، ان سے اتفاق کرنے والا ہے، ان کے نظام سے، ان کے نظریے سے، انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، زمین پر ہی اس کو جنت بنا کر دے دی، اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کے نظام کو، ان کے سسٹم کو، ان کے نظریات کو، تصورات کو نہیں تسلیم کیا، تو انہوں نے اسی زمین کو ان کے لیے جہنم بھی بنا دیا۔ اسی طرح مردہ زندہ کرنا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کا چکر جو دجال لگائے گا، اب یہ چکر لگانا دنیا، یہ کون سا کوئی اتنا بڑا کام رہ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ خارق عادت ہے؟ اچھا، اسی طرح تیز رفتار سفر، اب آج ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں پہنچ جاتے ہیں، اب اس سے بھی زیادہ تیز سفر آنے والا ہے کہ جب آپ یہاں سے اگر امریکہ بھی جانا چاہیں گے، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ امریکہ پہنچ جائیں گے۔ کتنی تیز ٹرینیں اس وقت چل رہی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے سامنے صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آواز کا پہنچانا، اب میں بیٹھا یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز پاکستان سے باہر ساری دنیا میں جا رہی ہے، لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم جب اپنے زمانے پر یا آنے والے زمانے پر غور کریں، توجہ کریں، تو یہ کوئی ایسی انہونی باتیں نہیں ہیں، کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں، یا ایسی کوئی محالات میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے، خیال ہے، وہ یہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، یہ در حقیقت آنے والے زمانے، ان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دجال، یہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کہ جیسے ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ مسلم میں بیان ہے
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا، رسول اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ دجال نہیں ہے، یعنی وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہانت سکھاتا تھا اور کاہن لوگوں کو بناتا تھا، یعنی مستقبل کے بارے میں خبریں جاننا اور اس طرح کے اٹکل پچو اور اندازے، اور یہ ایک علم اس نے اس کو رواج دیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی۔ اس کو صحابہ نے اس کو دجال کا، یعنی دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو لہٰذا یہ 1500 سال سے جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں، جو جس حالت میں ایک فرد ہے یا ایک قوم ہے یا ایک زمانہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال فرمایا۔ اسی موضوع پہ ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں دجال کے حوالے سے کہ یہ تصور دجال کیا ہے۔ میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو علماء کرام کے 3 نقطہ نظر آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو تیسری رائے ہے، میں اس حوالے سے متفق ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان فرمایا، اس کو سمبولک آپ کہہ لیجیے یا میٹافوریکل آپ کہہ لیجیے، اسے رسول اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ نبوت کی بصیرت ہے، فراست نبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کے بارے میں ہمیں یہ آگاہ کیا کہ یہ دجالیت یا یہ ایک فتنہ یہ امت میں قائم ہوگا یا امت میں عام ہوگا۔ اب دیکھیے، جو دجال لفظ ہے، اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ فریب کرنے والا، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو مقابل ہوگا اس کے لیے حجیج کا لفظ آپ نے فرمایا، یعنی حجیج ہوگا اس کا مقابل، یعنی دلائل کے ذریعے غالب آنے والا، دلائل کے ذریعے غالب آنے، گویا کہ یہ جو دجال کا زمانہ کہ جس میں ایک آپ یوں سمجھیے کہ علم کی تحریک ہوگی، دلائل کی بات ہوگی، تو اس کا جو رد کرنے والا ہوگا، مقابلہ کرنے والا، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ حجیج یعنی دلائل کے ذریعے غالب ہونے والا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو دجال ہے، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی اس سے مراد یعنی کفر، کہ وہ کافر ہوگا۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ دجال کا جو زمانہ ہے وہ الحاد اور کفر کا زمانہ ہوگا، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ پہلی جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو فتنہ تھا وہ تھا شرک کا فتنہ، یعنی ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ لیکن پھر جو ایک زمانہ آیا اس میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ ہے انکار خدا کا فتنہ، یعنی جسے ہم ایتھیزم کہتے ہیں، خدا کا انکار۔ اور پہلے داعی جو تھا، مبلغ اور پیغمبر بھی اپنے زمانوں میں، وہ شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے رہے اور اس وقت کے اپنے زمانے کے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اب جو داعی کا اور مبلغ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر وہ یہ جو ایتھیزم ہے، الہادیت ہے، اب وہ اس کا دلائل کے ذریعے سے رد کرے گا۔ وہ آج کا زمانہ بھی ہے، وہ آنے والا زمانہ بھی ہوگا، اور یہ جو دجال کا فتنہ ہے، اور یہی در حقیقت دجال کا قتل بھی ہے۔ یعنی جب آپ علم کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حق کے ذریعے سے جب آپ اس فتنے سے مقابلہ کریں گے اور دلائل سے اور علم سے اس فتنے سے لڑیں گے، تو پھر اس فتنے کا جو خاتمہ ہوگا در حقیقت یہ اس کا قتل ہوگا۔ اب یہاں پہ میں ایک حدیث بیان کر دوں جو میں نے وقفہ پہ جانے سے پہلے بات کہی تھی کہ آواز کا فتنہ، قرآن پاک نے بھی بنی اسرائیل میں اس بات کو بیان کیا ہے، آواز کے فتنے کو، اور لَأُزَيِّنَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کے الفاظ بھی ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنی ایک ایسی آواز میں پکارے گا جو مشرق و مغرب کے دونوں سروں کے درمیان سنائی دے گی، کناروں کے درمیان۔ دجال کہے گا، اے میرے ساتھیو میری طرف آؤ، اے میرے ساتھیو میری طرف آؤ، اے میرے دوستو میری طرف آؤ، اے میرے دوستو میری طرف آؤ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیے کہ آواز کا مشرق و مغرب تک پہنچنا اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ آج کا جو جدید مواصلاتی ذرائع
یہ اس کا زمانہ ہے، اب یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ دنیا میں جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی یا انسانی ذرائع اور جدید ذرائع اپنے اپنے زمانے کے مطابق جیسے جیسے پیدا ہوتے چلے گئے، آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر دجل بھی اور فریب بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا گیا اور وہ زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، ایک تو دجال یعنی آپ کے اپنے زمانے میں جیسے میں نے بتایا حضرت جابر کے حوالے سے، یا اس کے بعد کے زمانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مصداق ہمارے بعد علماء نے، محدثین نے کچھ ہی زمانے کے بعد جو ایسے لوگ پیدا ہوئے مثال کے طور پر جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، وہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی دجال ہی کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی احادیث کو ایک بڑے کینوس پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا تو آپ نے قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں ان میں پھر جدید زمانے بھی ہیں، سائنس کے، پھر ٹیکنالوجی کے زمانے بھی ہیں، یہ سارے زمانے اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی تو ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی تو اس سے بھی آگے بہت کچھ ہونا ہے، یعنی اے آئی کا زمانہ ہے، ہم یہ آج دیکھ رہے ہیں، روبوٹ کا وقت اور زمانہ آ چکا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات جو رسول اللہ نے فرمائی جو ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی تو ممکن ہے کہ اس کا مصداق ہمیں آنے والے زمانوں میں ہماری اولادوں اور ہماری نسلیں جا کر اس کو دیکھیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو روایات یا جو احادیث بیان کی جاتی ہیں تو ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمبولک یا میٹافوریکل لینگویج میں اگر ہم ان کو سمجھنا چاہیں تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں اپنے زمانے کے لحاظ سے اور آنے والے زمانوں کے لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک آپ کا سوال تھا اور میں نے چاہا کہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دوں۔ ہاں، آخری بات یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ بھی آپ فوٹو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، ویڈیوز کوئی جب اپنی شیئر کرتا ہے یا ڈاؤن لوڈ اپنا لگاتا ہے یوٹیوب پر یا کسی جگہ پر، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آنکھ والی تصویر لگائی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک سمبولک لینگویج ہے، اس کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مادی ترقی یک طرفہ۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی دجالیت ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ موجود ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں، یک طرفہ سوچ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ روحانیت کا، باطن کا انکار کر دیا جاتا ہے، صرف جسم کی بات کی جاتی ہے، مادیت کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک آنکھ کی بات ہے، یہ اصل میں وہ جو ایک یک طرفہ سوچ ہے، یک طرفہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو بالکل اسلام کے مقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین بھیجا، یہ بالکل اس کے مقابل، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دجالی فتنہ یہ کہ انسان کا جو فوکس ہے وہ یہ کائنات بن جائے بس، یعنی خدا سے انسان کی توجہ کو ہٹا کر اس کائنات پر، اس زمین پر، دولت پر، مال پر، اور بس اسی محسوسات کی دنیا پر ہی بس انسان کو لگا دیا جائے، اور جو اصل دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد ہے اس سے انسان کی توجہ کو ہٹا دیا جائے۔ در حقیقت یہی دجال یہی کام کرتے ہیں اور دجالیت یہی ہے اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔